اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، آج حضرت پیر سائیں امام الاولیاء سید محمد راشد روزہ دینی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف سے دوسری محفل یعنی ذکر کے معاملے میں دوسری محفل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت مرشد کریم نے ایک دفعہ حدیث شریف سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دفعہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمت اقدس مبارک میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ شخص چوری کرے پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے وہ چوری کرے پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پھر عرض کیا کہ یا حبیب خدا، اگرچہ وہ زنا کرے تو پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے۔ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ میرے مرشد کریم جو ہادی ہے، رہبر ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس کی ملفوظات شریف میں لکھا ہوا ہے، جس پر مجھ جیسا ایک حقیر کم علم انسان کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے، زبان سے اور دل سے، صدق دل سے پڑھنے سے جب کفر ختم ہو جاتا ہے تو کفر کے سامنے تو یہ چھوٹے گناہ ہیں کیوں نہیں معاف ہوں گے، اور پڑھنے والا کیوں نہیں جنت میں جائے گا۔ ایک دفعہ آپ نے حدیث شریف سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کچھ اشخاص مل کر ذکر الہی میں مصروف ہوں تو تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم فرما کر زمین پر بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو دیکھو اور ان کے احوال سے باخبر ہو۔ تو فرشتے ان ذکر کرنے والوں کا ذوق شوق دیکھ کر ان کی حفاظت کے لیے ان کے ارد و گرد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں شیطان ان کے دل میں وسوسہ نہ ڈالے۔ جب یہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے ذکر اور شوق اور ذوق کے بارے میں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اتنے ذوق شوق اور محبت سے میرا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ان لوگوں کو تیری زیارت نہیں ہوئی۔ اگر ان کو تیری ذات پاک کا دیدار کا شرف نصیب ہو جائے تو یہ لوگ تیری ذات میں بہو ہو جائیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے فرماتا ہے کہ ملائکہ، تم گواہ رہو کہ یہ سب لوگ جو ذکر میں شامل تھے ان سب کو میں نے معاف فرما دیا ہے۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک آدمی ذکر میں شامل نہیں تھا، بلکہ جو ذکر کر رہے تھے ان میں سے کسی کے پاس اپنے کام سے آیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک
وہ اپنے کام سے آیا تھا، مگر میں نے ذکر کرنے والوں کے طفیل اسے بھی معاف فرما دیا، وہ اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ جو بیٹھا تھا۔ اے عزیز، اس لیے حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے محروم نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ دریائے شور میں ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر لفظ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ حکم فرما کر اس کی نگرانی پر مقرر کیا ہے کہ اس درخت کا جو بھی پتا جھڑے اسے زمین پر نہ گرنے دینا، بلکہ ہوا ہی سے اسے لے کر بہشت میں داخل کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس پتے پر لفظ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس کا زمین پر گرنا بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں، تو جس آدمی کے دل پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے بھلا اسے اللہ تعالیٰ کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ پیارے دوستو، یہ ملفوظات شریف حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی کا دوسرا درس پورا ہوا۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ دوست اور سننے والے میرے پیارے دوست، آپ ان پیارے بزرگوں کے الفاظ مبارک اور حقائق اور میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث شریف اور میرے رب کریم کے کیے ہوئے ذکر کے وعدے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو فیض حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے اپنے مشورے دیتے رہیں تاکہ میں اس چینل کو اچھے سے اچھا بنا سکوں اور آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔